ایک دفعہ کا ذکر ہے، ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص خراسان سے آیا اور فرمایا، مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، اور مجھے حکم دیا کہ جب تو حمدان میں جائے تو فضل بن زیرک کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو میں نے عرض کیا، حضور اس پر ایسا کرم کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا، وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے سرکار کا پیغام مبارک پہنچا دیا تو وہ بولے کہ وہ درود پاک مجھے بھی بتا دیجئے۔ تو فرمایا، میں روزانہ 100 بار یا اس سے زیادہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ اس نے مجھ سے یہ درود پاک یاد کر لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی آپ کا نام جانتا تھا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق بتایا ہے، لہٰذا میں نے اس آنے والے کو کچھ ہدیہ دینا چاہا، مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام مبارک کے بدلے دنیا کا مال نہیں چاہتا، اور وہ چلا گیا۔ تو آپ نے سماعت فرمایا درود پاک کی فضیلت، کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں، کتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دیگر وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی اپنا معمول بنائیں، تاکہ اس عمل کی برکت سے ہماری دلی خواہشات، حاجات پوری ہوں اور ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ آج آپ ایک بہترین وظیفہ سماعت فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک بہترین عمل ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، سورہ مزمل شریف کا عمل اور اس کے ساتھ آیت کریمہ کا عمل۔ اور یہ کس مقصد کے لیے آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے؟ وہ مقصد ہے شادی کا مقصد۔ جی ہاں، جو احباب شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے شادی کے اسباب نہیں بن رہے یا شادی میں رکاوٹیں ہیں، تو آج آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو میں اس میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کی وجہ سے شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب شادی میں کچھ رکاوٹیں وہ قدرتی ہوتی ہیں، کچھ ظاہری ہوتی ہیں، کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ تو وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی آج کی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ وہ رکاوٹیں کہ جو آپ کی شادی کے دوران پیش آتی ہیں، وہ رکاوٹیں کون سی ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ شادی میں اب بندش یا ظاہری ہے یا باطنی ہے، دونوں سے اس عمل کی برکت سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ میں کے اوپر جو شادی کی بندش ہے وہ کالا جادو ہونے کی وجہ سے ہے، تو اس عمل کی برکت سے آپ کا کالا جادو بھی ختم ہوگا اور بندش بھی ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد کہ آپ اگر محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کیجئے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ شادی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ خاندانی ہوتی ہیں۔ جی ہاں،
خاندانی رکاوٹیں، مخالفت، نفرت جب انسان کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تب بھی شادی کے اندر مسائل آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام نفرتوں کو اور ان تمام تنقید جو کرنے والے ہیں ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی وہ پسند کے لیے راضی نہیں ہو رہے تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اپنی مرضی سے شادی کروائیں اور وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے تو والدین یہ والا عمل کریں جو آج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا، تو آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ اور بعض اوقات شادی کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ زیادہ عمر کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، تو ایسے خواتین و حضرات کے جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، ان کی شادی میں بندشیں ہیں، تو وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہترین اسباب پیدا ہوں گے۔ اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بیرون ملک سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کے ذریعے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک مقیم افراد اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بے حد پریشان ہوتے ہیں اور کسی اچھی فیملی میں بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف اچھا رشتہ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والا رشتہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اکثر اوقات شادیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ بیچ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے مسائل ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وظیفے کو میں چونکہ ابھی بیان کروں گا، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور لکھ لینا ہے۔ جی ہاں، آیت کریمہ یہ رشتوں کے حوالے سے، بندشوں کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بہت ہی بہترین آیت مانی جاتی ہے، اور اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طاقتور وظیفہ، جی ہاں، یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کے جلد رشتہ ہونے میں، جلد آپ کی شادی ہونے میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار آپ نے سماعت فرمانا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ جی ہاں، آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سورہ مزمل شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 700 بار آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر لاسٹ میں آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 14 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جی ہاں، اس کو 14 دن تک اسی طریقہ کار سے جاری رکھنا ہے، اور جب 14 دن آپ کے پورے ہو جائیں تو آپ نے باقی جیسے آپ پراپر وظیفے کے لیے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھنا ضروری نہیں، آپ نے صرف آیت کریمہ کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جب تک آپ کے لیے شادی کے اسباب نہیں بنتے یا آپ کی شادی کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تواتر سے، اس کو ورد میں رکھ لیں، معمولات میں رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، ثواب جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیے۔ روحانی علاج کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، آپ کسی وقت اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔